عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما رواه ابو داود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحے کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم اور مزاج کرسی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل سلام ہے اور مصافحہ مستحب ہے، لہذا اگر کوئی شخص صرف مصافحہ کرے اور زبان سے السلام علیکم نہ کہے تو وہ ایک سنت کا ترک کرنے والا ہوگا، لیکن اگر وہ زبان سے السلام علیکم کہے اور دوسرا اس کو کہے وعلیکم السلام تو دونوں ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے، چاہے انہوں نے مصافحہ نہ بھی کیا ہو تو ان کی سنت رہے گی نہیں۔ بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں لیکن زبان سے السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ جب مصافحہ کریں تو پہلے منہ سے کہیں السلام علیکم۔ اور قرآن کریم اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو سلام کوئی کرے تو تم جواب میں اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو، یا کم سے کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی کہہ دو۔ مثلاً اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس کے برابر کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر مصافحہ بھی کرے اور مصافحے کے بعد یہ ساتھ پڑھ لیں یغفر اللہ لنا ولکم، دونوں پڑھیں۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ دونوں استغفار کریں، تو سلام کرنے والا بھی اور جواب دینے والا بھی کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیں۔ جب کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں تو اس موقع میں اللہ کی حمد بھی کریں، الحمدللہ کہیں۔ مثلاً وہ جب پوچھے بیمار سے آپ کا کیا حال ہے، وہ کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، یا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کچھ تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دیں گے، اس قسم کے کلمات وہ کہیں تو اللہ اس میں بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عربی میں یاد کر لیجیے، اگر یاد کرنا مشکل ہو تو اردو ہی میں کم سے کم کہہ لیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے میری طاقت اور کوشش کے بغیر مجھے کھانا کھلایا، مجھے نصیب فرمایا۔ اس قسم کے کلمات منہ سے وہ کہہ دے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ کپڑا پہننے کی مصنوع دعا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا، تو اس کی بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں دن میں کئی موقع گناہوں کی معافی کے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم غفلت کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ہماری مسجد کے نمازی جناب جمیل اختر صاحب بیمار ہیں، ICU میں داخل ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو مکمل شفا سے عافیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا سے عافیت نصیب فرمائے۔